قریش نے وہ کون سا آخری وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کیا اور اس نے جا کر کیا کہا، اور مزید آپ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح سے غموں کے بادل ٹوٹ پڑے۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں نشست میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل مال و ملک۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کنبے نے شیب ابی طالب کی سختیاں کاٹیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک حضرت ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنے دیرینہ روایت کے مطابق پوری جاں سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی۔ کئی سال سے پے در پہ سنگین آلام و حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے قوہ مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ ابو طالب کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بڈھا مر گیا اور محمد کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، نعوذ باللہ، کہیں گے کہ انہوں نے محمد کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد حضرت ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لے لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں گے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعرض نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، اور ایسا جاندار جواب دیا، فرمایا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے حضرت ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں
جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹپٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کریں۔ آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا، 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباؤ و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی، صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں، اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت جب بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض گھڑنت ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے بادل چھانے لگے اور اس کے اسباب حضرت ابو طالب کی وفات تھی۔ حضرت ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور وہ بالآخر انتقال کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب سن 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی تھی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد ایک اور غم کا بادل یہ ٹوٹا کہ حضرت خدیجہ دنیا سے رحلت فرما گئی۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد، الاختلاف الاقوال، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رنج و فلک کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی و غم گساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے
جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی و تکان۔ یہ دونوں علمگیز حادثے یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی رحلت صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و عالم کے احساسات موجزن ہو گئے۔ اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طور مار بند گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ کے غم و علم میں اضافہ کر دیا۔ آپ نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ کے رفقا کے خلاف بھی ستمرانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے ہمدم و ہمراز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل پڑے، لیکن برق غمات پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان یہ ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی تھی۔ آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے پے در پہ آلام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ اسی سال شوال سن 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئی۔ اس کے بعد جب حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔